السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب میں یہ رواج تھا کہ ہر سردار کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا جسے وہ بڑے اہتمام سے اپنے گھر میں رکھتا تاکہ صبح و شام اس سے برکت حاصل کرے، خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور قربان کرے اور مصیبت کے وقت اس سے پناہ طلب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اسے بڑی عمدہ لکڑی سے تیار کروایا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بڑی نگہداشت کی جاتی تھی اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اسے اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتے۔ حضرت عمرو بن جموح کی عمر تقریباً 60 سال تھی جبکہ ایمان کی کرنیں یکے بعد دیگرے یثرب کے ہر گھر میں ضیاء پاشیاں کرنے لگی۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہک کوشش اور تبلیغ سے حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے معوذ، معاذ، خلاد رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے مخلص دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر ان کی والدہ ماجدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی، لیکن حضرت عمرو بن جموح کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ ان کے تمام افراد مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح کی اہلیہ ہند نے سوچا کہ اس وقت اہل یثرب کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے، سرداران قریش میں سے ان کے خاوند اور دیگر چند افراد کے علاوہ سبھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیوی کے دل میں بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا تھا کہ کہیں اس کا خاوند عمرو بن جموح حالت کفر ہی میں نہ مر جائے۔ ادھر حضرت عمرو بن جموح کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی ہی اختیار نہ کر لیں، جنہوں نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے افراد کو اپنے آبائی دین سے منحرف کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنا دیا تھا۔ عمرو بن جموح نے اپنی بیوی سے کہا، ہند، خبردار، خیال رکھنا کہ کہیں تیرے بیٹے مصعب بن عمیر کے چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر یوں کہا کہ ہمیں اس شخص کے متعلق کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے عرض کی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب بن عمیر کے حوالے سے بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی عمرو بن جموح نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا معاذ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکا؟ اس نیک خاتون نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں نہیں، بیٹا تو صرف مصعب بن عمیر کی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا، اس مجلس میں جو باتیں ہوئیں وہ اس نے زبانی یاد کر لی۔ عمرو بن جموح نے کہا، اچھا بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ بیٹا جب سامنے آیا تو اسے کہنے لگے، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم اس مجلس میں سن کر آئے ہو۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان و رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آمین۔ یہ سن کر عمرو بن جموح کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات اسی طرح کی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ابا جان، اس سے بھی عمدہ۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر تو آپ کی پوری قوم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر عمرو بن جموح کہنے لگے، میں تو اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ لیے بغیر نہیں کر سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے، یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی جواب دینے کی۔ باپ غصے سے بولا، میں نے تجھے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں ہرگز اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جب تک منات سے مشورہ نہ کر لوں۔ پھر حضرت عمرو بن جموح اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب کبھی آپ نے معبود منات سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا یہ خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا وہی جواب دیتی ہے جو منات کی طرف سے اس کے ذہن میں القاء کیا جاتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے اپنی ایک ٹانگ کے بل سیدھے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی دوسری ٹانگ لنگڑی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، بلا شبہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مبلغ مصعب بن عمیر جو مکہ سے ہماری اس وادی میں وارد ہوا ہے، یہ تیرے علاوہ اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک دے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں، عذرائے کرم میری رہنمائی فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بے حد افسردہ ہوئے اور عمرو بن جموح کہنے لگے، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ ان کے والد کا اپنے معبود منات کے ساتھ بہت گہرا قلبی تعلق ہے۔ یہ تعلق خاطر بھلا کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصہ سے منات کی پوجا پاٹ اس کے رگ و ریشہ میں رچ بس چکی تھی، لیکن انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ اب باپ کے دل میں منات کی قدر و منزلت میں چنداں کمی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی محبت ان کے باپ کے دل سے بالکل نکل جائے، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر اس کو ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کاروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔
کسی کو بھی اس واقعے کا علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے صد افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تو اسے آج بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو چپکے سے اٹھا کر اسی گڑھے میں پھر پھینک آئے جس میں اسے پہلی رات پھینکا تھا۔ باپ نے صبح کے وقت دیکھا کہ اس کا معبود پھر غائب ہے۔ تلاش بسیار کے بعد اسے پھر اسی گڑھے میں منہ کے بل پڑا ہوا ملا۔ وہاں سے اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا اور پھر اسے اٹھا کر گھر لے آیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ مناد کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ باپ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسے کیا کہ اپنی تلوار مناد کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، اے میرے مناد، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو خود اپنا دفاع کرو، یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ جب بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ گہری نیند سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں مناد کے پاس آئے اور اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی باندھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک آئے جس میں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ منات پھر غائب ہے۔ تلاش کرتے ہوئے وہ کنویں تک پہنچے۔ اس میں دیکھا کہ منات منہ کے بل اس میں پڑا ہوا ہے اور ایک مردہ کتا اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اسے وہی رہنے دیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر تو مشکل کشا ہوتا تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ لذت ایمانی سے شاد کام ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے اس پر انہیں انتہائی افسوس تھا۔ اب وہ دین اسلام کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہوئے، اپنی جان، مال اور اولاد کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تینوں نوجوان بیٹوں کو دیکھا کہ وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور صبح و شام بہادر شیروں کی مانند آ جا رہے ہیں، اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہو کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو اس ارادے سے روکا، کیونکہ ایک تو وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مزید برآں وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کی، ابا جان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ معذور ہیں، آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اس ذمہ داری سے سرگزر کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ خاطر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور شکوہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے ارشاد فرمایا، انہیں جہاد میں شریک ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر بیٹوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب جہاد کے لیے میدان کی طرف نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا جیسا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں لوٹیں گے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ اپنے بیٹوں کے جلب میں میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے اگلے دستے میں چلے جا رہے ہیں اور اپنی ایک ٹانگ کے سارے چوکڑیاں بھرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں۔ اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ تعالی عنہ چلا آ رہا تھا۔ یہ بڑے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخموں سے زعفرانی رنگ کا خون بہ رہا ہوگا اور اسے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی احد کے شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور کر دیا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت اور قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ مزید اس طرح صحابہ کے مستند اور تابعین عظام کے مستند واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔